بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 4 حیات طیبہ مکی دور اول، ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک۔ اس میں جس ٹاپک پہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، یہ ایک تو لیکچر ہمارا آج کا ہوگا، اس کے علاوہ اگلا لیکچر بھی اسی ٹاپک پہ ہوگا، وہ ہے مدینہ میں آمد کے ریلیٹڈ۔ تو اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے ایک علاقے میں رکے تھے جس کا نام قبا تھا، تو اس میں آمد کے ریلیٹڈ یہاں پہ لیکچر میں ایک ڈسکشن ہوگی۔ اس کے علاوہ مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر، پھر اذان کی ابتدا، یہ تین جو پوائنٹس ہیں اس لیکچرز کے آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے۔ چونکہ چیپٹر نمبر 4 ہے تو سب سے پہلے میری کوشش ہوگی ہم اس کی آؤٹ لائن بھی دیکھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آؤٹ لائن کے متعلق ڈسکشن کرنے کا کہا تھا، تو ہمارا جو چیپٹر نمبر 4 ہے حیات طیبہ مدنی دور 1، اس میں آؤٹ لائن کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو مدینہ میں آمد کے ریلیٹڈ، اس میں قبا میں آمد، مسجد نبوی کی تعمیر، اذان کی ابتدا، عقد مواحات کے اثرات، میثاق مدینہ کے اثرات۔ دوسرا ٹاپک ہے غزوہ بدر، اس میں جنگ بدر کے فوری اسباب، جنگ بدر کے واقعات، جنگ بدر کے نتائج، جہاد کی اجازت، جنگ بدر کی تاریخی اہمیت۔ تیسرے نمبر پہ 2 ہجری کے دیگر واقعات میں، جس میں پہلا واقعہ تحویل قبلہ کا ہے، دوسرا واقعہ غزوہ بنی قینقاع کا ہے، تیسرا جو واقعہ 2 ہجری کے چند متفرق واقعات میں ان کے ریلیٹیو بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ شوال 3 ہجری غزوہ احد، جس کا پس منظر بھی بیان کیا جائے گا، غزوہ احد کے اسباب، غزوہ احد کے واقعات، جنگ احد میں مسلمان خواتین کا کردار، لشکر کفار کا تعاقب۔ پانچویں نمبر پہ 3 ہجری کے دیگر واقعات۔ اس کے بعد چھٹے نمبر 4 ہجری کے اہم واقعات، جن میں رجی کا المناک واقعہ، بیر معونہ کا واقعہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ ذات الرقاع، پھر 4 ہجری کے اہم متفرق واقعات بھی ہیں۔ پھر 5 ہجری کے جو اہم واقعات میں غزوہ بنو المستلق، واقعہ افق، غزوہ خندق یا جنگ احزاب، بنو قریظہ کا خاتمہ، 5 ہجری کے دیگر واقعات۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ، جس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، بیعت رضوان، معاہدہ حدیبیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد، صلح حدیبیہ کی اہمیت و اثرات۔ پھر یونٹ 9 کے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ڈسکس کیا جائے گا۔ چلیں بڑھتے ہیں اب لیکچر کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ مدینہ میں آمد کے 3 ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے، جن میں قبا میں آمد، اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر اور اذان کی جو ابتدا ہے، جس میں سب سے پہلے قبا میں آمد کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے 3 دن غار ثور میں رہے، اور پھر عام راستوں کی بجائے تقریباً غیر آباد راستوں سے ہوتے ہوئے 8 روز کے سفر کے بعد 8 ربیع الاول 14 نبوی کو دوپہر کے وقت قبا پہنچے۔ قبا مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہے اور وہ مدینہ کا ہی ایک معلّہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے، جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قبا کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، اس لیے اہل قبا اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اتنے میں ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اور اس نے پکار کر لوگوں کو اطلاع دی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور سارے قبا میں خوشی سے شور مچ گیا۔
اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً پیچھے سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی چادر کا سایہ کر دیا۔ اس طرح لوگوں کو آسانی سے معلوم ہو گیا کہ آنے والے قافلے میں نبی کون ہے۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی سے گیت گا رہی تھیں۔ غرض اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا۔ حضور قباء میں کلثوم رضی اللہ عنہ بن حدم کے مکان میں ٹھہرے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کو ہجرت کر آئے اور قباء میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ 14 دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں قیام کرنے کے بعد شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنو سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اتفاق سے اس دن جمعہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز یہیں ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ مدینہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت لوگوں کی جو خوشی تھی وہ اپنی انتہا پر تھی۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ آئی تھیں۔ سب لوگوں کو خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے۔ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے مہمان بنیے، ہماری جان و مال سب کچھ حاضر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں کہیں ٹھہرے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ آخر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ تک یہاں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجرے تعمیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے۔ مدینہ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے جو زمین منتخب کی گئی وہ بنی نجار کی قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت۔ انہوں نے مسجد کے لیے بلا قیمت نظر کرنا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا۔ ظاہری سے بات ہے، رحمت للعالمین تھے اور کسی کو مشکل میں ڈال کر کوئی چیز بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مسجد کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے قیمت ادا کرنا مناسب سمجھا۔ تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس طرح مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ مسجد بالکل سادہ بنائی گئی، فرش بالکل کچا تھا، اینٹیں کچی مٹی کی تھیں جن سے دیواریں بنائی گئیں، چھت کھجور کے پتوں اور لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنایا گیا، اسے صفا کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام قبول کرتے تھے لیکن ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام مزدور کی حیثیت سے کام کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مٹی کھودتے اور اینٹیں اور پتھر اٹھا کر لاتے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو مسجد کے بالکل ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنوائے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ بعد میں جب دوسری بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی ضرورت کے مطابق حجرے بنائے گئے۔ یہ سب بھی کچی اینٹوں کے تھے اور چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو آسانی سے چھو سکتا تھا۔ اب تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز با جماعت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہ آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو کیسے نماز کے وقت کی اطلاع دی جائے تاکہ سب ایک ہی وقت میں مسجد میں آ جائیں۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نماز کے وقت اذان دیا کریں۔ اس طرح ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی،
दूसरी तरफ दिन में 5 दफ़ा इस्लाम का ऐलान हो जाता था। अब हम इस लेक्चर का ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में सबसे पहले जो बात है वो ये थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए 8 रबीउल अव्वल 14 नबी को कबा पहुँचे। कबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद तामीर की, जिसका नाम मस्जिद कबा था। कबा में मदीना शहर की तरफ जाते हुए बनी सालम के मोहल्ले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुम्मा की नमाज़ पढ़ी और खुतबा दिया। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में 7 माह तक क़याम किया। कितने माह तक किए? तकरीबन 7 माह का जो है ओवरऑल वो बताया जाता है कि 7 माह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में ठहरे थे। मदीना पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद नबी की तामीर करवाई और इसमें ख़ुद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यकम हिजरी में अज़ान की इब्तिदा हुई। ये था टोटल लेक्चर का ओवरव्यू। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये नॉलेज के तौर पर आम लोग भी इसको देख सकें और उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म हैं और उनके पास वक्त नहीं कि वो किताबों को खुद रीड करें। तो इस तरह लेक्चर्स को सुनकर वो काफ़ी हद तक जो है अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।